بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ریفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 10. انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا آپ کے ساتھ آج انشاءاللہ لیکچر نمبر 10 پر بات کریں گے. ہمارے لیکچر کی آؤٹ لائن کے حوالے سے پہلے میں بات کر لوں. آؤٹ لائن میں ہمارے پاس مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر ہے، روح انسانی کا کرا ہے اور لائن کی تبدیلی، تجدید فکر و نظر، حدود و اختیارات. اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر کے کچھ نقاط، جس میں اسلام کا نظریہ ہے، مذہب کی تجدید ہے، فکر و فن کی عکاس ہے، اور اس کے بعد حدود و اختیارات کیا ہیں. اللہ حقیقی مالک ہے، انسان کا اختیار ہے، انسان کی حدود ہے، اختیارات کا استعمال ہے. اور اس کے ساتھ تجدید فکر و نظر ہے، جس میں تجدید سے مراد کیا ہوگی، انسانی زندگی کی راہ کیا ہے، فکر و نظر کا باہمی رابطہ کیا ہے. اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، اور کچھ کوسچن سیشن ہوگا جس میں آپ کوسچنز کریں گے اور مجھ سے بات کریں گے کوسچنز کے حوالے سے. تو آج کی اس لیکچر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہماری سب سے پہلی آؤٹ لائن ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو شبیر احمد عثمانی کی تقریر میں اسلام کا نظریے پر بات کی ہے انہوں نے، کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے، مذہب کی تجدید کیا ہے، فکر و فن کی عکاسی کیا ہوتی ہے. شبیر احمد عثمانی کی تقریر آپ کو کتاب نمبر 3 میں سے ملتی ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں وہاں پر. جی، مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تقریر جو ہے 9 مارچ 1949 یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد تقریر فرمائی، جس میں انہوں نے صدر محترم کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ چیزوں پر بات کی، جس میں انہوں نے لیاقت علی خان آنریبل منسٹر تھے، جو کہ پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ بات کی اور اپنی تائید کی اور پیش کیا کہ میں کس طرح سے کیا چاہتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی، انہوں نے کہا اسلام کا نظریہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. روح انسانیت کی کرا اگر غور کیا جائے تو یہ مبارک بات فی الحقیقت میری ذات کی طرف سے نہیں، بلکہ پسی ہوئی اور کچلی ہوئی روح انسانیت کی جانب سے ہے، جو خالصتاً مادہ پرست طاقتوں کی حریفانہ حرص و آزاد و رقیبانہ ہولناکیوں کے میدان کا رازوں میں مدتوں سے پڑا کرا رہی ہے. اس کے قرآن کی آوازیں اس قدر رکت انگیز ہیں کہ بعض اوقات اس کے سنگ دل قائل بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور اپنی جارحانہ حرکت پر نادم ہو کر تھوڑی دیر کے لیے مدعا و تلاش کی کرنے لگتے ہیں، مگر پھر علاج دوا کے جستجو میں وہ اس لیے ناکام رہتے ہیں کہ جو مرض کا اصلی سبب ہے اس کی دوا اور اکسیر سے سوا کچھ ثواب اس کا حاصل نہیں ہو سکتا. مراد یہ کہ انہوں نے کہا زندگی انسان کے ایک مرد کی زندگی، انسانیت کی جو بقا ہے وہی اصل میں ہماری حقیقت ہے، اور اسی سے ہی ہمارا باقاعدہ فکر و فن کی ایک لائن ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی نے جس موضوع پر اپنا قلم اٹھایا، انہوں نے تقریر کے عنوان میں لائن کی تبدیلی کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے تجدید فکر و فن کے حوالے سے بات کی، حدود اور اختیارات کی بات کی، اور تکفیر دین و مذہب کی نفی انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تجدید فکر و آج کے لائن کی تبدیلی کس طرح سے ہو سکی تھی. میں اگر آپ نے آن لائن لیکچر میں سے میں ٹاپک کے حوالے سے بات کروں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں. مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ جو یہ ہستی تھے جو انہوں نے اس وقت کے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کیا، یعنی کہ پارلیمنٹیرین تھے. آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تقریر کے بعد تقریر کی، اور صدر پاکستان اس وقت جو تھے اس وقت کے صدر کے سامنے یہ بات سامنے رکھی کہ جناب محترم اسلام کا نظریہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک مولانا تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھانے والے بھی مولانا شبیر احمد عثمانی تھے. اسلام کا نظریہ انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کہا بھائی اسلام تو کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک روح روا مان لیا اپنا، کہ جس کی فکر کے اندر، فن کے اندر، جس کی تجدید کے اندر، جس کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنا دین، اپنا پاکستان، اپنا ملک جو ہے اس کو لے کر چلیں گے. پھر کہا کہ مذہب کی تجدید کیسے ہو سکتی ہے. مذہب کی تجدید سے مراد یہ کہ ہم اس کو اثر نو جائزہ لیں گے کہ ہمارے مذہب میں ہمارے لیے کیا چیزیں موجود ہیں اور کیا چیزیں موجود نہیں ہیں. جیسا کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ چیزوں پر ڈسکشن کریں گے کہ ہمارا مذہب ہمیں اس طرف ترغیب دیتا ہے کہ ہم نے فلاں چیز کو اپنے انداز سے دیکھنا ہے، ہم نے فلاں چیز کو اپنے انداز سے دیکھنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے سود کا نظام ختم کر کے جو اللہ تعالیٰ کا زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، اس کو رائج کرنا ہے. ہمارے لیے اسلام نے کیا باریکیاں، کیا آسانیاں رکھی ہیں، تو مذہب کی اثر نو تجدید کا ایک ہم نے فیصلہ کیا ہوگا. پھر کہتے ہیں فکر و فن کی عکاس ہے. اسلام جو ہے وہ فکر و فن کا عکاس ہے.
اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ فکر و فن کیا ہے. فن کے اندر فکر کرنا، یعنی کہ جس چیزوں کی طرف اسلام ہمیں مائل کرتا ہے اس میں ہماری اس دولتیں ہیں، اس میں ہمارا معاملات ہیں، اس میں ہماری زندگی کے اسلوب ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو شبیر احمد عثمانی کی تقریر فکر و فن پر، مذہب کی تجدید پر، اسلام کے نظریے پر بات تھی کہ اسلام کچھ چیزوں کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا کام مت کرو جو اللہ سے لڑائی کا سبب بنے اور ہمارے لیے عذاب کا مرتکب ہو سکے. تو اگر ہمیں کوئی عذاب آتا ہے تو یاد رکھیں اس کی کہیں نہ کہیں کڑی جو ہے وہ ہمارے مذہب سے جڑی ہوتی ہے کہ ہم اب مذہب کی کچھ چیزوں سے روگردانی کرتے ہیں. مذہب انسان کی زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ اس کو صحیح اور غلط کی تجدید اور اس کی تحدید کی طرف اس کو لے کر چلتا ہے. میں اپنے لیکچر میں اگلی بات اگر دیکھوں تو حدود اور اختیارات ہیں. حدود حد کی جمع ہے، اختیارات اختیار کو کہتے ہیں. تو اس میں پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ ہی حقیقی مالک ہے. یاد رکھیں انسان کے پاس حدود اور اختیارات اس کے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ ہے. اصل میں اس آؤٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کے پاس ہے وہ ساری کی ساری اس کے رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اس کے رب تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے، اس مالک کی، اس خالق کی حقیقی کی ہی عطا کردہ ہے. انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اللہ ہی اصل میں حقیقی حدود، ساری حدیں اللہ کی ہے، سارے اختیارات اللہ کے ہیں. اللہ ہی حقیقی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے. انسان کا اختیار اس کی عطا سے ہے، یعنی کہ انسان اگر بادشاہ بھی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور وہ بادشاہ صرف بادشاہ امانتاً ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو آسان اور سہل بنا سکے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے جو آج ہم تعویذ کرتے ہوتے ہیں، بالکل اس کا مطلب نہیں ہے جو ہماری سوچوں میں تعویذ کر دیا گیا ہوگا کہ جی ہمارے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے یا ہمارے لیے اس طرح سے اس کو مینٹین کرنا ایزی ہوگا. نہیں، انسان کا اختیار صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کے اختیار کا استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کا اختیار ہے تو وہ غلط سوچتا ہے، کیونکہ اس کا یہ اختیار اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ مختصر ہے. اس کا اختیار ہی مختصر ہے، کبھی اس کا اختیار ہمیشہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اسلام انسان کو تعویذ کرتا ہے، اس طرف مائل کرتا ہے، پہنچاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے حدود اور قیود کا خیال رکھیں، اپنی حدوں کو جو ہے وہ مستعمل نہ ہونے دیں، ان کو مستعار نہ کیجیے. حقیقی معنوں میں ان کی نگہبانی کا اختیار جو بھی ہے اس کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں. اس کے بعد انسان کی حدود یہی ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے مقرر راستوں پر جو اس کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، حاکم کی صورت میں، رعایا کی صورت میں، وہ اسلام نے جو متعین کی ہیں انہی کو لے کر چلے. اس کے علاوہ وہ کسی اور طرف نہ چلے. اختیارات کا استعمال امانت سمجھ کر کرے. حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ حقیقی مالک نہیں ہے. سب انسان اللہ کی عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہیں. تو سارے اختیارات اس رب کریم کے، انسان کے کوئی اختیار نہیں ہے. نہ انسان کا اختیار تھا نہ انسان کا اختیار ہو سکتا ہے. یہ ساری انسان کی اپنی اختراعیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی عطا ہے. اگر یہ حدود و قیود ہم اگر امانت سمجھ کر استعمال کریں گے کہ وی مسٹ بی اکاؤنٹیبل آفٹر یوزنگ دس آل اختیارات، ہم ان تمام اختیارات کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکاؤنٹیبل ہیں. دین یو مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو اس کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کس طرح سے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے ایک اچھا طریقہ کریٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تجدید فکر و نظر کیا ہے. میں تجدید کی بات کروں، تجدید جدت سے ہے، یعنی کہ نئی سے نئی چیز کرنا. فکر اور نظر کی طرف دھیان دینا، اور اس میں تجدید سے مراد یہی ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ نئی چیز کس طرح سے ہے، نئی اثر و ترتیب دینا. شریعت ہمیں روز بہ روز نئی چیزوں سے آگاہ کرتی ہے، ہمارے لیے نئی چیزیں آسانیاں پیدا کرتی ہے. ہمیں صحیح چیز کی طرف گائیڈ کیا جاتا ہے اور ہمیں دوسری چیزوں سے پرہیز رکھا جاتا ہے. ہمارے لیے آسانیاں کریٹ کی جاتی ہیں، مشکل چیزوں سے ہمیں بچایا جاتا ہے، ہمیں اوائڈ کرایا جاتا ہے کہ ہم میکسیمم بری چیزوں سے بچیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں. تو تجدید سے مراد یہ ہے انسانی زندگی کی راہ بھی یہی ہے کہ وہ اس کی راہ صرف اسلام ہے. دیکھیں ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، جس میں لیاقت علی خان کی بات کر لیں، قائد اعظم کی بات کریں، علامہ اقبال کی بات کر لیں، وقار الملک کی بات کریں، محسن الملک کی بات کریں، مولانا شبیر احمد عثمانی کے تقریر میں آپ کو سامنے پیش کروں، تو سب کا ایک ہی ہے کہ جو بھی کرنا ہے اسلام کے حدود و قیود میں رہ کے کرنا ہے.
اب لوگ سمجھیں گے کہ جی یہ تو بڑا ہی ریجیکٹنیس ہوگی. نہیں 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 نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ہم سیکولر اسٹیٹ نہیں بنا سکتے. ہمیں سیکولر اسٹیٹ اگر چاہیے تھی تو ہندوستان میں موجود تھے، بٹ صغیر میں تھے، ٹھیک کٹھے رہ رہے تھے، وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہی ہے. اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وی ڈونٹ ہیو اے نیڈ ٹو اینی سیکولر اسٹیٹ، وی جسٹ نیڈ اسٹیٹ ویئر وی کین oblige all the Islam rule and regulations. ہم ایسی اسٹیٹ ہمیں چاہیے تھی جہاں پر ہم اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کی صحیح معنوں میں تجدید کر سکتے تھے. تو یہ بڑی اہم بات تھی. فکر اور نظر کا باہمی رابطہ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کی فکر اور اس کی نظر، سوچ اور اس کا ویژن، یعنی کہ فکر یعنی کہ جو اس کے اندر لاحق ہوتی ہے کہ وہ کچھ اس ملک کے لیے کر کے جائے، اور ایک نظر کے وہ نظریہ، سوچ، فکر، تو ان میں اگر باہم مماثلت پائی جاتی ہے تو رابطے اور مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ بات آپ سے کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں آپ کو یہ بات کلیئر کر سکوں کہ ہماری تجدید فکر و نظر میں، اور تجدید سے مراد انسانی فکر کی ارتقاء اور بقا کی باہمی خصوصیات ہیں. اب آپ کو دیکھیں، آپ کے کچھ کوشچن سیشن اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ سر میں نے کوشچنس کرنے ہیں یا میں نے اس میں گائیڈ لائن لینی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لیکچر کی آج کی آؤٹ لائنز میں ہمارے پاس جو تھی وہ تھی مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر روح انسانی کی قرآ، لائن کی تبدیلی، تجدید فکر نظر. لائن کی تبدیلی پر میں اگر بات کروں تو وہ یہ تھی کہ بیٹا لائن کی تبدیلی سے مراد یہ کہ انسان اپنی لائن نہ بدلے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے تو چلتا رہے. اٹ سینس ان ادر ورڈ، میں اس لائن کی تبدیلی کو اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کروں تو میں کہوں گا ڈٹرمینیشن، مستقل مزاجی. جس قدر مستقل مزاجی ہوگی اتنی ہی آپ کے لیے وہ کارآمد ہوگی. آپ مستقل مزاج نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھیں ایک ٹائم آئے گا لوگ آپ کی بات کو چھوڑ دیں گے، اور آپ ہر وقت ایک نئی کسی جدت کی طرف باتیں کریں گے اور مستقل مزاجی نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا نقصان ہوگا. پھر میں نے آپ کے ساتھ میں شبیر احمد عثمانی کی تقریر کا اسلام کا نظریہ، مذہب کی تجدید، اور یہ ساری آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد آپ کو گائیڈ لائن تھا. اور امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوں گی اور کافی حد تک آپ کو کلیئر بھی ہوا ہوگا. ہمارے آج کا لیکچر بیٹا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں نے زیادہ لمبی چوڑی تقریر آج نہیں کی ہے آپ کے سامنے، میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی. مجھے پتہ ہے آن لائن لیکچرز ہیں، میرا رمضان شریف ہے، آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں، بٹ ٹاپک ہمارا کور ہو گیا. اصل میں ٹاپک کور کرنا ہی بہت امپورٹنٹ تھا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنا ٹاپک یہاں پہ کلیئر کر دوں بیٹا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. استاد کو اپنی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.